تو اسی وجہ سے ہم ہمیشہ صحافیوں کی پازیٹیو تنقید کو ویلکم کرتے ہیں، کسی دوسرے صوبے کی طرح نہیں کہ اس کی زبان بھی پھسل جاتی ہے اور وہ جو ہے ایک ٹی وی چینل دکھا دیتی ہے اور پھر اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پر تمام صحافیوں کے لیے اظہار رائے کی آزادی ہے، تنقید کرنے کی بھی آزادی ہے، تنقید برائے اصلاح۔ اور ماشاءاللہ آپ جس طرح پروفیشنل ہیں، ہمارے جتنے بھی خیبر پختونخوا کے جرنلسٹ ہیں، میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اپنے جو اخلاق کے دائرے میں رہ کر صوبائی حکومت پر باقی لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، تو آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ہمارے جتنے بھی صحافی ہیں یہاں پر خیبر پختونخوا میں، آپ لوگوں نے بہت سخت وقت گزارا ہے، آپ نے بہت سخت وقت میں صحافت کی ہے۔ حالانکہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 20-22 سال سے مسلسل خیبر پختونخوا دہشت گردی کے زد میں تھا اور یہاں پر صحافت کرنا آسان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ آپ لوگوں نے خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، تو آپ اس پر بھی داد کے مستحق ہیں اور ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے اور اس پر ہم نے 4-5 دن پرامن طریقے سے اسلام آباد میں دھرنا دیا، لیکن بدقسمتی سے جو بحث لوگ پاکستان پر قابض ہیں یا مسلط کیے گئے ہیں، انہوں نے بہت ہی بحثی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ عمران خان کی صحت پر ہم سیاست نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اگر ہم سیاست کرتے یا اس کو سیاست کے لیے استعمال کرتے تو ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اس کے ساتھ جو اسٹریٹ موومنٹ کی طاقت ہے وہ کسی دوسری جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے جمہوری رویے کا غلط فائدہ لیا گیا اور عمران خان صاحب سے ان کے ذاتی معالج کو ملنے نہیں دیا گیا۔ عمران خان صاحب اگر ذاتی معالج تک، ذاتی ڈاکٹرز تک رسائی چاہتے ہیں تو یہ ناجائز مطالبہ نہیں ہے، پاکستان کا آئین اور قانون بھی اجازت دیتا ہے اور جیل کے مینول بھی میں بھی یہ ہیں، اور یہ انسان کی بنیادی حقوق میں سے ہے۔ اگر وہ ہاسپٹل میں علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ پاکستان کا آئین روک سکتا ہے، نہ قانون روک سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ پاکستان کے آئین کو، قانون کو ہمیشہ جوتوں کے نیچے رکھ کر اس کو رونتے ہیں، اور ابھی بھی اس طرح ہوا۔ عمران خان صاحب کو حالانکہ یہ جعلی وزراء، انہوں نے بھی یہ کمٹ کیا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی حالت خراب تھے، جو فرینڈ آف کورٹ گیا انہوں نے بھی یہ رپورٹ کیا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی حالت خراب ہے، اور اعلیٰ عدلیہ یا سپریم کورٹ نے احکامات دیے ہیں کہ عمران خان صاحب کا پراپر علاج ہو، لیکن وہ نہیں ہو پایا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ ایک روایت ڈالی جا رہی ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا اور ایک بگوڑے کی پلیٹلیٹس جو جعلی طریقے سے جعلی رپورٹس میں گرائے گئے تھے، اس کے باوجود بھی اس کو جانے دیا۔ یہاں سے وہ رینگتا ہوا یا جو ہے بیساکھیوں پر جا رہا تھا، جس طرح جہاز میں پہنچا وہاں پر جو ہے چھلانگے مار رہا تھا۔ سب کو پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ پلیٹلیٹس جو ہیں یہ جعلی گرائے گئے ہیں، اور وہ این آر او مانگ رہا ہے، وہ پاکستان سے بھاگنا چاہتا ہے۔ لیکن پھر بھی صحت کے حوالے سے میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا اور اس کو جانے دیا۔ تقریباً 1 ہفتے یا 2 ہفتے کے لیے جانا تھا، پورے 3 سال بعد یہاں پر لایا گیا اس کو۔ میرے لیڈر کو 4 گولیاں لگی تھی، عمران خان صاحب کو۔ اس کو لاہور سے اسلام آباد بلایا جاتا تھا کہ آپ نے حاضری دینی ہے، وہ زخمی ٹانگ پر آتا تھا،
لیکن ایک بگوڑا جو سرٹیفائیڈ چور تھا وہ جب یو کے سے آ رہا تھا تو عدالت خود جو ہے وہ ایئرپورٹ پر اس کو ملنے کے لیے گئی تھی اور وہاں پر انگلیاں لگا رہی تھی. یہاں پر عدالتیں بھی اڈیالہ جیل میں قید ہو کر رہ گئی ہیں, اس کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا. تو میرے عزیز ساتھیوں, یہ چیزیں غلط طرف جا رہی ہیں. اگر اس وقت ہم کال دیتے اور اس ایشو پر اگر ہم کال دیں تو ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب کی صحت پر ہم سیاست نہیں کرنا چاہ رہے. ہم اب بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جیل سے ہدایت بھی آ گئی ہیں کہ ان کے 2 ڈاکٹرز جو عاصم یوسف صاحب ہیں اور ہمارے فیصل سلطان صاحب ہیں ان کو ملنے دیا جائے. اگر فرض کرے اب بھی حکومت جعلی حکومت کی ہٹ درمی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں اور ہم میں تشویش مزید بڑھ رہی ہے. تو پھر جو ہے یہ ان کے لیے بھی خطرناک ہوگا اور پاکستان کے حالات کے لیے بھی خطرناک ہوگا. میرے عزیز ساتھیوں, غیرت مند صحافیوں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب تیرا کے متاثرین کے لیے میں نے 4 ارب مختص کیے تھے تو پوری نیشنل میڈیا کسی کے کہنے پر میرے گلے تک آ گیا تھا. حالانکہ سب کو پتہ تھا کہ وہ لوگ مجبور ہیں, ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, ان کو جبری طور پر اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے. لیکن آج $37 ملین سے پنجاب کی جعلی وزیر اعلیٰ اپنے لیے طیارہ خریدتی ہے, جو بڑے بڑے ارب پتی اور کرب پتی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. پاکستان ایک مقروض ملک ہے, IMF سے بھیک مانگ مانگ کر اپنی اکانومی چلا رہا ہے. یہاں پر اپنی عوام کے لیے ہم 4 ارب روپے دیتے ہیں, اس پر واویلا مچا دیا جاتا ہے. لیکن $37 ملین سے 11 ارب روپے سے ایک وزیر اعلیٰ اپنے لیے طیارہ خریدتی ہے, اپنی عیاشیوں کے لیے تیاریاں خریدتی ہے, اپنے ناشتوں کے لیے طیارہ خریدتی ہے, مری کے چکر لگانے کے لیے طیارہ خریدتی ہے, باہر شاپنگ کرنے کے لیے طیارہ خریدتی ہے, اور ہمارا میڈیا اس پر کچھ نہیں کہتا. یہ ناانصافی ہے, یہ امتیازی سلوک ہے. ٹھیک ہے, میں غلطی کرتا ہوں, آپ میرے خلاف بولیں, لیکن پاکستانی قوم کا پیسہ اس طرح سے ضائع ہو آپ لوگوں کو بولنا چاہیے. یہ آپ کے ٹیکس کا بھی پیسہ ہے, اس پر بھی نہیں آواز اٹھائی گئی. اور یہ طیارہ جو ہے یہ میرے خیال میں اس کا مینوفیکچرر بھی یہودی ہے, مطلب یہ اسرائیلی طیارہ انہوں نے خریدا ہے. دوسری طرف 5300 ارب روپے کی کرپشن یہ جعلی حکومت کر چکے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ IMF کی چارج شیٹ ہے ان کے خلاف جو انہوں نے دبائی تھی, اور IMF کے دباؤ میں انہوں نے پھر جو ہے یہ سامنے قوم کے لائے ہیں, اس پر جو ہے آواز اٹھانی ہے. یہ میرا پیسہ نہیں ہے, میرے گھر سے نہیں گیا, یہ پاکستان تحریک انصاف کا پیسہ نہیں ہے, یہ پوری پاکستانی قوم کا پیسہ ہے, آپ کا پیسہ ہے. 5300 ارب روپے کی کرپشن وہ کرتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, 4758 ارب روپے جو آپ کا بقایا ہے, میرا بقایا ہے, اس صوبے کی عوام کا بقایا ہے, وفاق ہمارا مقروض ہے, وہ ہمیں نہیں دیتا. مطلب ایک طرف 5300 ارب روپے کرپشن کرتے ہیں, لیکن جو حق ہے, جو لوگ قربانی دے رہے ہیں, جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں, جو 22 سال سے پاکستان کے لیے قربان ہو رہے ہیں, ان کے 4758 ارب روپے وفاق نہیں دیتا. اس کے لیے آپ سب کی ضرورت ہے, آپ سب نے مل کر اس کے لیے میرا ساتھ دینا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم نے ان سے ہمارا حق یہاں پر لے کر آنا ہے انشاءاللہ تعالی.